جنگ احد تو بعد یہودیاں دی ایک جماعت نے بہت ہی پیارے صحابی حضرت حذیفہ بن یمان اور عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نکول آئے اور کہنے لگے کہ تسی انج کرو بھی کلمہ ہی چھڑ دیو، تسی ساڈے نال دے ہو جاؤ، پھر جاؤ ایمان تو۔ یہ دونوں صحابی بڑے ہی پکے اور سچے عاشق رسول سن۔ انہاں نوں جدوں یہودیاں نے دعوت دیتی کہ تسی ایمان تو پھر کے ساڈے نال دے ہو جاؤ، انہاں نے اگوں جواب دیتا، انہاں نے آکھیا جان تے جا سکتی ہے لیکن نبی دا دتا ہویا ایمان نہیں جا سکتا، اسی تواڈے نال دے کدے بھی نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے جدوں انہوں نے یہ جواب دیتا تو وہ مایوس ہو کے واپس چلے گئے۔ یہ فوراً اپنے آقا دی بارگاہ دی اندر حاضر ہوئے، عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج ساڈے نال معاملہ بنے ہیں، ساڈے کول یہودی آئے، انہوں نے سانوں ایمان تو پھرن دی دعوت دیتی ہے اور سانوں انہوں نے کیا بھی ایمان چھڑ دیو، لیکن اسی انہوں نے اگیوں جواب یہ دیتا ہے کہ جان تے جا سکتی ہے لیکن نبی دا دیتا ہویا ایمان نہیں جا سکتا۔ جدو سرکار نے انہوں دا جواب سنیا نا تے حضور مسکرائے، حضور خوش ہو گئے، حضور دے لباں تے مسکراہٹ آ گئی اور نال ہی آپ نے ارشاد فرمایا کہ تسی بہت اعلیٰ اور بہترین جواب دیتا ہے۔ فرمایا اس ایمان دی برکت نال تسی دنیا تے بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت والے دن دے اندر بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ فرمایا فلاح پا جاؤ گے، کامیابی نصیب ہو گئی تانوں، کیوں کہ تسی انہوں مایوس کر کے واپس کر لیا ہے اور بڑا پیارا جواب دیتا ہے۔ اس ٹائم پھر رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید دی اس آیت کریمہ نو نازل فرمایا، فرمایا وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير۔ فرمایا اہل کتاب میں سے بہت سے لوگوں نے اس کے بعد ان پر حق خوب ظاہر ہو چکا ہے، اپنے دلی حسد کی وجہ سے یہ چاہ کہ کاش وہ تمہیں ایمان کے بعد کفر کی طرف پھیر دے تو تم انہیں چھوڑ دو اور ان سے درگزر کرتے ہوئے یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ انہیں اس آیت کریمہ دے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے حسد دی وجہ تو یہ سارا معاملہ کیتا ہے، حسد کیتا ہے، حسد دی وجہ تو انہوں نے ایمان تو پھرن دی دعوت دیتی ہے، لیکن انہاں مسلمانہ نے جواب دی اندر ہوئی ارشاد فرمایا کہ اسی ہن نبی دا دتا ہویا ایمان نہیں چھڑ سکتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تو روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسد بہت بری بیماری ہے، فرمایا اے دے کولوں
بچ کے رہو، کیونکہ حسد نیکیاں نو انج کھا جاندا ہے جویں اگ لکڑی نو کھا جاندی ہے، کیونکہ انہوں نے حسد دی وجہ تو یہ معاملہ کیتا ہے۔ اور یہ حسد ایڈی پیڑی چیز ہے، ایڈی گندی بیماری ہے کہ آسمانہ تے سب تو پہلا گناہ حسد دی وجہ تو ہویا سی، کیونکہ شیطان نے باب آدم نو جدو سجدہ نہیں سی نہ کیتا، وہ انہیں حسد دی وجہ تو نہیں سی کیتا۔ آسمان تے بھی سب تو پہلا گناہ حسد ہویا ہے، اور زمین دے اتنے بھی سب تو پہلا گناہ حسد ہی کیتا گیا ہے۔ حسد بہت بڑا گناہ ہے، بہت بری چیز ہے۔ حضرت وہاب بن منبہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے ہیں کہ اللہ دے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسد تمام برائیاں دی جڑ ہے، کیونکہ جدو بندہ حسد کردا ہے پھر طرح طرح دیاں دل دے اندر برائیاں پیدا ہوندی ہیں، طرح طرح دے خیالات پیدا ہوندے، طرح طرح دیاں گلاں پیدا ہو جاندیاں وا۔ اس واسطے جیڑا بندہ حسد والی بیماری تو بچ گیا اور کافی گناہاں تو محفوظ رہ کے اپنی زندگی دے دن پورے کر سکتا ہے۔ اور اللہ دے نبی نے فرمایا 3 بندیاں دی دعا قبول نہیں ہوندی۔ کنیاں دی؟ 3 بندیاں دی دعا قبول نہیں ہوندی۔ ایک وہ بندہ جڑا حرام کھاندا ہے، حرام کھان والے دی دعا نو بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کردا۔ اور نمبر 2، ایک بندہ وہ ہے جڑا غیبت کردا ہے، چغلی کردا ہے، چغلی کرن والے دی دعا نو بھی رب کائنات اپنی بارگاہ چ قبول نہیں فرماندا۔ اور نمبر 3 تے میرے نبی نے فرمایا جڑا بندہ کسے مسلمان دے نال حسد کردا ہے، حسد کرن والے دی بھی دعا نو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ دے وچ قبول نہیں فرماندا۔ دیکھو کتنے بڑے 3 گناہ نے۔ حرام کھانا بہت بڑا گناہ ہے، غیبت کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، اور کتنا وبال ہے دا کہ بندے دی دعا نو ہی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کردا۔ اور حسد کتنا بڑا گناہ ہے کہ اے دی وجہ دے نال بندے دی دعا نو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ چ قبول نہیں فرماندا۔ حالانکہ فرما لیا ہے، لیکن یہ 3 بندے کڈے بد نصیب نے کہ انہاں دی دعا نو اللہ اپنی بارگاہ چ قبول ہی نہیں کردا، لیکن اونی دیر تک قبول نہیں کردا جنی دیر تک انہاں 3 گناہاں تو رب دی بارگاہ دے وچ توبہ نہ کر لین۔ حرام کھان تو بندہ توبہ کر لوے، چغلی کرن تو بندہ توبہ کر لوے، حسد والی گندی بیماری تو بندہ اپنے رب دی بارگاہ دی اندر توبہ کر لوے۔ جدو بندہ اپنی رب دی بارگاہ چ انہاں 3 گناہاں تو پکی اور سچی توبہ کر لوے، اس تو بعد رب کائنات نے فرمایا تو میری بارگاہ دے وچوں جو منگے گا میں رب عطا کر دیاں گا۔